وعلیکم السلام۔ اللہ سے بڑی امید ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مال کو قبول کرنے والا ہے، قدردان مالک ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے کفر و شرک کی اس بری زمین کے اوپر اللہ نے ایمان خالص کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس کی تبلیغ کا ایک موقع دیا ہے، ورنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرار بس سر نیچے کر کے انہی کفر و شرک پھیلانے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، انہی کو اپنا امام بنا رہے ہیں، انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو بتائیے کتنا میں شکر ادا کروں اپنے مالک کا۔ یہ معاملہ چند دنوں کی زندگی ہے جمیل صاحب، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور وہاں ہمیشہ دو ٹھکانے ہیں، ایک کا نام جنت ہے اور دوسرے کا نام جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بالکل سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ نکلے نہیں دیتی اپنے اندر سے، اور انبیاء کا راستہ اختیار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بس صرف نماز روزے کی حد تک رکھو، جمعہ پڑھ لو، بس انہی مولویوں کے پیچھے، نمک حرام غداروں کے پیچھے، جنہوں نے اللہ کے دین کو اتنا یہ سستا بیچ دیا، انہوں نے انتظار نہیں کیا آخرت کا۔ دنیا کے یہ کیش کے شوقین، انہوں نے دین کو آج کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا عالم دین بتائیں، مسلک بتائیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے جو دین کو بیچتے نہ ہوں، دین فروش نہ ہوں۔ تو یہ بت شکن نہیں بلکہ بت فروش ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، میں تو اپنے بھائیوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ بھی موقع ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس خوفناک آگ سے جس کے اوپر تند خو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی، جس ایندھن کا فیول، برننگ فیول انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہاں جانے کے بعد سخت پچھتاوا ہوگا، چیخیں گے، چلائیں گے، واپسی نہیں ہے۔ آج موقع ہے صحیح دین کو پہلے سمجھا جائے، شعوری طور پر شعور پیدا کیا جائے، کدھر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کا ایمان کیا تھا، انبیاء کیا دعوت لے کر آئے تھے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی نقطے کے گرد گھوم ہوئی ہے، ماریں کھائیں، گالیاں سنی، دیس نکالا دیا گیا، پوری زندگی جنگیں لڑتے رہے اسی نقطے کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کوئی تعویذ گنڈا نہیں ہے، کوئی دین پر اجرت نہیں ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، پوری حدیث کا ذخیرہ اسی کے اوپر ہے، ایک شاندار اسلامی تاریخ ہے۔ لیکن آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی عرس اور میلے کر رہا ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی انہی حرام خوروں کو اپنا امام بناتا ہے، لیڈر بناتا ہے، قائد بناتا ہے، کوئی بے حق فلاں بے حرمت فلاں کے ساتھ پکار رہا ہے، کوئی جمہوریت کے اندر گھسا ہوا ہے، اس شرک کی پوجا، اس بندگی کر رہا ہے، اس بت کی۔ مومن کہاں ہیں جن کو اللہ مومن کہتا ہے؟ باقی آپ یعنی یہ قوم اپنی مومن تو ہے، اپنے ایک دوسرے کو مومن کہتے رہیں، بس پوری زندگی یہی ہے، آخر میں آئی ایم وشنگ یو بلیسنگ یو عید ہالیڈیز اینڈ عید اینڈ، بس یہ ایک روایتی سا انداز ہے پورا۔ دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں، ایمان کی سمجھ ہی کوئی نہیں، عقیدے کی اہمیت ہی کوئی نہیں ان کے نزدیک۔ ان میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ صرف اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتے ہیں، اور یہ اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہیں۔ وہ مہاراج کہتے ہیں، یہ بابا جی کہتے ہیں، وہ وہاں بھجن گاتے ہیں، یہ قوالیاں اور نعتیں پڑھتے ہیں، وہ وہاں سجدہ کرتے ہیں اور ڈنڈوت کہتے ہیں، اور یہ سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، وہ وہاں نظر و نیاز کرتے ہیں، اس کو پرشاد کہتے ہیں، اور یہ اس کو نیاز کہتے ہیں، بابا کی نیاز نظر اللہ نیاز حسین ہے۔ جی بتائیے کیا فرق ہے؟ اسی لیے ان کی عزتیں صدیوں بیت گئی ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے بستروں پر اولادیں جنوا رہی ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کی کس طرح عصمت دری کی ہے، ان کی خواتین کی، ان کے بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے اندر کوئی جرت نہیں۔ 57 یا 56 ملک ہیں اسلامی ملک، کان پر جوں تک نہیں رنگتی ہے ان کی، جو مرضی ان کے ساتھ ہو جائے، انہوں نے چیک کر لیا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، ایٹم بم ان کے پاس، تیل کے سمندر ان کے پاس، سونے کے پہاڑ ان کے پاس، لیکن نہ وہ ایمان ہے، نہ ایمانی غیرت ہے ان کے اندر۔
ان کا بس ایک ہی علاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے مناسب تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔